what exactly is happening, کیا مسئلہ کیا ہے؟ اب تو میرے خیال میں تھوڑے سے یہ جو 2 لیول کے مجھے ایجوکیٹ کیا گیا ابھی تھوڑی دیر پہلے کہ 2 لیول ہوتے ہیں آپ کے جناب، یہ جو لیویز کے 2 لیول ہوتے ہیں، ایسے ہی سر میں غلط تو نہیں؟ لیوی اینڈ ٹیکس. لیوی اینڈ ٹیکس. لیوی ایک الگ چیز ہے، ٹیکس ایک الگ چیز ہے جو آپ لوگ حکومت لیتی ہے. سو آپ تھوڑا سا ریلیف دینے کے لیے آپ ان میں کوئی گنجائش کیوں نہیں پیدا کرتے؟ کیوں یہاں پہ عوام کے جذبات کے ساتھ آپ کھیل رہے ہیں؟ اختیار صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ رانا صاحب، آپ نے اپنے پروگرام میں بلایا، دعوت دی. دیکھیں، میں ایک بات جو ہے نا، جب بھی ہم اس موضوع پر بات کرتے ہیں تو یہ ذہن میں رکھیے گا، سیاست ویسے بھی بڑی بے رحم ہوتی ہے اور صحافت بھی کچھ ایسی ہے، اس میں بھی کوئی گزارا کسی کے ساتھ نہ کرتا ہے نہ کرنا چاہیے. لیکن میں ایک بات آپ کو بتاؤں کہ جو حالات اس وقت ملک کے ہیں اور خطے کے ہیں وہ پہلے کبھی نہیں تھے. You cannot compare the present situation with 2018 or 13 or 2008. یہ مختلف حالات ہیں. جہاں سے تیل پروڈیوس ہو رہا ہے وہاں پر آگ لگی ہوئی ہے، جہاں سے تیل نکل رہا ہے ان کنویں پہ میزائل اور بم جو ہے وہ برسائے جا رہے ہیں، برس رہے ہیں، وہاں پہ لوگ مر رہے ہیں. ملک ایسے بھی ہیں جہاں پر پیٹرولیم مصنوعات جو ہے وہ ناپید ہو چکے ہیں، وہاں پر لڑائیاں ہو رہی ہیں. ہم کبھی بھی اپنی حکومت کو اس کام کی اور اس کاوش کی ہم کریڈٹ نہیں دیتے کہ ان حالات میں آپ کے 2 جہاز نکل آئے، آپ اپنے جہاز نکال کے لے آئیں، آپ نے الٹرنیٹ راستہ بنا لیا سعودیہ سے، یمبو سے، فجیرہ سے. یہ آپ کا شکریہ، ورنہ آج پاکستان میں بھی یہ حالات ہو سکتے تھے. آج یہاں پر بھی پیٹرول، آپ مہنگے کی بات کر رہے ہیں، شاید آپ کے پیٹرول پمپس ڈرائی ہو جاتے. حالات تو ایسے ہی تھے. اگر یہ آپ کی نالائق کوئی قیادت ہوتی، حکومت ہوتی تو یہ بات ہو. آج آپ ٹیکس پر بات نہیں کر رہے ہوتے، آج آپ میرے ساتھ بات کر رہے ہوتے کہ اختیار ولی صاحب آپ حکومت ہیں، بتائیے پیٹرول پمپس پہ پیٹرول کیوں نہیں مل رہا. آج حالات یہ ہو جانے تھے. ہاں، اب میں آپ کو تھوڑا سا اب نارمل بتا دیتا ہوں، اب نارمل کہیں یا ان یوزول بتا دوں. کل ہماری کیبنٹ کی میٹنگ تھی پرائم منسٹر صاحب کے ساتھ، اور اس میں بلیو یو می، مجھے وہاں پر بیٹھ کے اس بات پہ فخر ہوا کہ میں جس ٹیم کا حصہ ہوں وزیر اعظم کا، وہ ہی از آن دا ٹوز. وہ دن رات جو ہے وہ نت نئے طریقے ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں. وہ کل جس طریقے سے انہوں نے اپنے رفقا کی، اپنے وزیروں کی، جس طریقے سے وہ، مطلب کوئی بندہ اگر کہہ رہا ہے کہ یہ کام اتوار تک ہو جائے، کہ کہتا ہے اتوار کیا، پیر کیا، کل کیوں نہیں، آج کے دن 12 بجے مجھے رپورٹ کرے. اور پرائم منسٹر جو ہے وہ، جو بندہ پین لیتا ہے نا، ہم اس کو کبھی اس کو شاباشی نہیں دیتے، ہم اس کی وہ نہیں کرتے ہیں، قصیدہ خوانی تو میں نہیں کہوں گا، لیکن اس کی تعریف ہم نہیں کرتے. اور جو لوگ کچھ نہیں کرتے ہیں، صرف تقریر کرتے ہیں، ہم اس کو لیڈر مان لیتے ہیں. میں نے بھی پرائم منسٹر کو بولا کہ پرائم منسٹر صاحب، جتنا آپ دے رہے ہیں، جتنا آپ کنٹریبیوٹ کر رہے ہیں، یہ سبسڈیز جو 100 ارب روپیہ آپ نے ڈیولپمنٹل فنڈ پہ کٹ لگا دیے، دس از اے ہیوج اماؤنٹ. 129 ارب روپیہ یہ سبسڈی آپ نے دے دی ہے پیٹرول پر 3 ہفتوں میں. پبلک ٹرانسپورٹ اسلام آباد اور پنجاب میں فری ہو گئی، اور ساتھ ہی ساتھ ٹرکوں کو 70 اور 80 ہزار روپے دیے جا رہے ہیں. ہر بس کو 1 لاکھ روپے کی سبسڈی دے دی گئی. جو ٹول ٹیکس ہے موٹر ویز پر، وہ 3 مہینے کے لیے اس میں بڑھوتی نہیں ہوگی. اب اگر جو میرے ساتھی پینلسٹ بیٹھے ہوئے ہیں، پوچھیں ان سے کہ آپ نے بھی 1100 روپے موٹر سائیکل والوں کو دینے تھے، کس کو دیا آپ نے؟ آپ نے بھی رمضان پیکج کا اعلان کیا تھا، 1300 کروڑ روپے کا، 1300 کروڑ روپے، وہ کہاں مانتے ہیں؟ رکھے ذرا اپنے دل پر ہاتھ اور کہہ دیں کہ آپ نے دیا ہے. وہ لوگوں کو نہیں ملا. وہ پی ٹی آئی میں بیٹھے. ایک بات مجھے پتا ہے آپ آگے جا رہے ہیں رانا صاحب. نہیں میں آگے نہیں جاتا، میں بالکل آپ کے پاس ہوں، لیکن میں جو تعریفیں سن چکا ہوں نا، ایک بات نہیں، تعریف کی بات نہیں ہے سر، دس از سم تھنگ، یہ ہسٹری ہے، تعریف نہیں. میرے خیال میں میں آپ کو، میں ایک چھوٹی سی گزارش کروں آپ کو، اختیار صاحب، میری چھوٹی سی گزارش تو سن لے. آپ جاری رکھیے گا کام، آپ کو کوئی انٹرپٹ نہیں کرے گا. میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ جو لوگ شہباز شریف صاحب کو جانتے ہیں ایز اے چیف منسٹر، ایز اے پرائم منسٹر، وہ ٹھیک ہے، وہ چاہتے یہ ہے کہ جو کام وہ کہہ رہے ہیں وہ فوری طور پہ ہو جائے، ٹھیک ہے. اور کئی بیوروکریٹس ایسے ہیں، جب وہ چیف منسٹر تھے وہ ان کے ساتھ کام نہیں کرنا چاہتے تھے، کیونکہ وہ رات کو بھی اٹھا لیتے تھے لوگوں کو، ٹھیک ہے. وہ ساری باتیں ٹھیک ہے، ایگریڈ، آئی نو دیٹ، ٹھیک ہے.
آپ بھی ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ وہ فوری طور پہ چاہتے ہیں کہ ہر چیز پہ عمل درآمد ہو جائے. سر میری گزارش سن لینا, لیکن گزارش میری یہ ہے کہ اتنی تعریفوں کے بعد کون سی فیڈرل منسٹری آپ کو مل سکتی ہے؟ آئل اینڈ گیس کی. مجھے میں یہی بات کرنے لگا تھا, اگر آپ میری سن جی میں آپ کی سن لوں, آپ جاری رکھیں. آپ کو شاید یہ گزارش جو ہے کرنے کی ضرورت ہی نہ پڑتی. میں آپ کو ایک بات بتاؤں, کل میں وہاں پر بیٹھا ہوا تھا, مجھے بھی جب پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں بڑھوتری ہوئی مجھے بھی دکھ ہوتا ہے. میں پاکستانی ہوں اور میں ایک مڈل کلاسیا پاکستانی ہوں, میں ایک مڈل کلاسیا سیاستدان ہوں, میں نواب نہیں ہوں, میں کوئی بڑا جاگیردار سرمایہ دار نہیں ہوں. میں اسٹوڈنٹ لیول سے اپنی سیاست میں نے کیریئر کا آغاز کیا اور اپنے پیسے کما کر سیاست پر لگاتا ہوں. بخدا اگر میں نے پیسے کمانے ہوتے تو شاید میں آج پی ٹی آئی میں ہوتا. مجھے کئی بار آفر ان کی طرف سے آگئی. نہیں پی ٹی آئی میں کیسے؟ پی ٹی آئی والے پیسے کما رہے ہیں یہ کہہ رہے ہیں آپ؟ بہت. یہ میرا بھائی بیٹھا ہوا ہے, ان کے 2-4 وزیر اگر یہ نہیں کہیں گے تو میں ان کو نام بھی بتا دوں گا. نہیں نام بتائیں, مجھے نام چاہیے آج کھل کے. نہیں یہ نہیں اگر نہیں یہ مزمل تو شریف آدمی ہے, مزمل تو بالکل سادہ آدمی ہے. سن لیجیے نا, موضوع چینج ہو جائے گا جی. اچھا چلیں 2-3 وزیر ایسے ہیں, وہ تو 2013 میں ان کے پاس ٹیکسی کے پیسے نہیں تھے. نام ساتھ بتائیں گے آپ بالکل. ارب پتی وہ بھی بتا دوں گا آخر میں نہیں, ابھی بتائیں گے, ابھی ارب پتی. رکیے میں آپ کو ایک بات بتا رہا ہوں, دل پہ ہاتھ رکھ کے. اچھا اور پاکستان دل پہ کتنی دفعہ ہاتھ رکھیں, آگے چلے نا. سنیے نا, ہمارے پاس ایک ہی دل ہے اور اس کی قسم اٹھا سکتے ہیں. آپ کی طرح 10 دل تھوڑی رکھتے ہیں رانا صاحب. دیکھیں اس بار اگر میں شروع ہوا تو میں نہیں پھر میں ڈی ٹریک ہو جاؤں گا. نہیں اس بار اگر آپ گھر میں یہ ٹی وی چینل نہ بھی چلائیں 8 بجے شام کو تو میں دوسرا ماڈس اپرینڈی یوز کر کے وہی کام کروں گا جس سے آپ گھبراتے ہیں. اچھا میری بات, میں آپ کو ایک بات, کل جو پی ایم کی کیبنٹ کا اجلاس تھا وہاں پر بیٹھ کر اس بات پہ فخر ہوا کہ میں پاکستان کی محبت میں جس جماعت کے ساتھ جڑا ہوا ہوں مجھے اس پہ فخر ہے. اور وہ قیادت جو ہے, وہ لیڈرشپ, یقین کریں کہ پاکستان اور پاکستانی عوام کے علاوہ ان کی کوئی دوسری سوچ نہیں ہے, وہی سوچ ہے ان کی. اور جس دن مجھے یہ فیل ہوا کہ میری قیادت عوام کے مسائل سے غافل ہے یا غفلت برت رہی ہے, میں یہ آپ کو حلفاً کہتا ہوں, اللہ کو حاضر و ناظر جان کر, میں 1 منٹ نہیں لگاؤں گا, میں استعفیٰ دے کے کیبنٹ سے باہر نکل آؤں گا. آپ استعفیٰ دے کے کیبنٹ سے باہر نکل آئیں گے. اور اگلی بات یہ میں کہوں کہ اگر آپ مزمل اسلم کی پارٹی کو جوائن کر لیں گے تو وہ غلط ہوگا صحیح ہوگا؟ میں ایسا میرے برے حالات نہیں ہوں کہ میں پارٹی میری مسلم لیگ نہیں رہے گی. چلیں آپ نے بھی ایک بات گول کر دی آپ نے ایک بات کہ 4 وزراء کون تھے جنہوں نے جناب پیسے کھائے تھے. مزمل صاحب یو وانٹ ٹو ایڈ سم تھنگ اوور ہیئر, کیونکہ بہت تعریفیں کی ہیں آج انہوں نے. میں تو سمجھ نہیں آ رہی ہلکے گئے سر, مجھے تو یہ کہہ رہے تھے کہ میں ہلکے میں گیا ہوں, لیکن پتہ نہیں